خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ پہلا سیموئیل دوسرا باب پہلا سیموئیل دوسرا باب 18ویں آیت سے پڑھیں گے۔ پر سیموئیل جو لڑکا تھا کتان کا افود پہنے ہوئے خداوند کے حضور خدمت کرتا تھا، اور اس کی ماں اس کے لیے ایک چھوٹا سا جبہ بنا کر سال بسال لاتی جب وہ اپنی خاوند کے ساتھ سالانہ قربانی چڑھانے آتی تھی۔ اور ایلی نے الکانا اور اس کی بیوی کو دعا دی اور کہا، خداوند تجھ کو اس عورت سے اس قرض کے عوض میں جو خداوند کو دیا گیا نسل دے۔ پھر وہ اپنے گھر گئے، اور خداوند نے ہنہ پر نظر کی، اور وہ حاملہ ہوئی، اور اس کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں، اور وہ لڑکا سیموئیل خداوند کے حضور بڑھتا گیا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، آج کے صبح کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، اور اس بات کے لیے کہ تو اپنے وعدہ کے عین مطابق ہمارے درمیان ہے، اور میرا ایمان ہے کہ چرچ آف لیونگ کرائسٹ خداوند کے جلال سے معمور ہے۔ اور خداوند تیرا شکر ہو، تو اپنے کلام سے رہنمائی اور برکت بخشتا ہے۔ تیرا بابرکت ہاتھ ہم میں سے ہر ایک پر ہو۔ اے خداوند، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل اور دانائی سے نہیں بلکہ روح القدس کی تحریک سے تیری عمیق اور گہری باتوں کو بیان کروں۔ حاضرین میں سے ایک ایک پر تیرا لہو چاہتا ہوں تاکہ میں سننے والا ہی نہ بنے بلکہ عمل کرے۔ میری دعا کو سن قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تشریف رکھیے۔ خداوند کے کلام مقدس میں پہلا سیموئیل دوسرا باب 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے ہنہ پر نظر کی، اور وہ حاملہ ہوئی، اور اس کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں، اور وہ لڑکا سیموئیل خداوند کے حضور بڑھتا گیا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آج کا مضمون ہے، جو خدا کے حضور بڑھتے ہیں خدا ان کو بڑھاتا ہے۔ آج کا مضمون ہے، جو خدا کے حضور بڑھتے ہیں خدا ان کو بڑھاتا ہے۔ جب ہم سیموئیل کی زندگی پر غور کرتے ہیں، سیموئیل ابھی لڑکا ہی ہے تو وہ خداوند کے حضور بڑھتا گیا۔ جب سیموئیل خداوند کے حضور بڑھتا گیا تو خدا نے سیموئیل کو بڑھایا، سیموئیل کو نبی کے طور پر خدمت کے لیے مقرر کیا، اور سیموئیل ایک عظیم خادم کے طور پر کلام مقدس میں نظر آتا ہے۔ اور پہلا سیموئیل دوسرا سیموئیل 2 کتب اس کے نام سے منسوب ہیں، اور سیموئیل جسے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ بنی اسرائیل کے پہلے دونوں بادشاہوں کو مخصوص کرے، اب ہم جب غور کرتے ہیں
सैमुअल अभी लड़का ही है। तो कलाम खुदा में पहला सैमुअल दूसरा बाब 21वीं आयत का दूसरा हिस्सा, और वो लड़का सैमुअल खुदावंद के हुजूर बढ़ता गया। जब सैमुअल खुदावंद के हुजूर बढ़ता गया तो खुदा ने सैमुअल को बढ़ाया। और हमारा आज का मज़मून है, जो खुदा के हुजूर बढ़ते हैं खुदा उनको बढ़ाता है। और न सिर्फ उनको जो खुदा के हुजूर बढ़ते हैं खुदा बढ़ाता है, बल्कि खुदा उनकी औलाद को भी बढ़ाता है। न सिर्फ उसी जनरेशन तक, न सिर्फ उसकी ज़ात तक, न सिर्फ उसकी शख्सियत तक कि वो खुदा में बढ़ा और खुदा ने उसे बढ़ाया, बल्कि खुदा उसकी नस्ल को भी बढ़ाता है। कितना अजीम है हमारा खुदा। जब आप खुदा में और खुदा की हुजूरी में बढ़ेंगे, खुदा आपको बढ़ाएगा आपके तमाम जिंदगी के पहलुओं में, और आपकी नस्ल को भी वो बढ़ाएगा। कलाम खुदा में अभी हमने पढ़ा कि सैमुअल खुदा के हुजूर बढ़ता गया और खुदा ने सैमुअल को बढ़ाया। जब सैमुअल खुदा के हुजूर बढ़ा, खुदा ने सैमुअल को बढ़ाया। और इसी तरह जो खुदा के हुजूर बढ़ते हैं खुदा उनको बढ़ाता है, और न सिर्फ उन्हीं को बल्कि उनकी नस्ल को भी खुदा बढ़ाता है। पैदाइश 16वां बाब और उसकी जब हम 10वीं आयत पढ़ते हैं तो कलाम खुदा में जो खुदा में बढ़ते हैं और अपना सब कुछ छोड़कर खुदावंद की अताअत और फरमाबरदारी करते हैं और अपने तमाम इंसानी रिश्तों से बढ़कर खुदावंद में बढ़ते हैं, तो खुदा न सिर्फ उनको बढ़ाता है बल्कि उनकी नस्ल को भी बढ़ाता है। पैदाइश 16वां बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि कसरत के सबब से उसका शुमार न हो सकेगा। और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू हामिला है और तेरे बेटा होगा, उसका नाम इस्माइल रखना, इसी के खुदावंद ने तेरा दुख सुन लिया। खुदा के कलाम में हम देखते हैं हादसा जो दुख से भागना चाहती है और खुदा के हुजूर से भी चाहती है कि मैं भाग जाऊं और इस दुख से छूट जाऊं, लेकिन खुदा ने के फरिश्ता ने उसे सिखाया कि तू खुदावंद में बढ़, और जब तू खुदा में बढ़ेगी तो दुख तो आएंगे, सारा तुझ पर ऐसे रद्द अमल का इजहार करेगी, सारा तुझे सिताएगी और तू दुख उठा। आप जब खुदा की हुजूरी में बढ़ते हैं तो आपको खुदा की हुजूरी में बढ़ाने के लिए दुख और मुसीबतें ये बड़ा अहम रोल प्ले करती है। जब आप दुख उठाते हैं, आप दूसरों के रवैये से और दूसरों की अप्रोच से और दूसरों के सलूक से जब आप जुल्म उठाते हैं और दुख सहते हैं, लेकिन अगर आप खुदा की हुजूरी में बढ़ते जाते हैं, आप खुदावंद को नहीं छोड़ते और खुदा के साथ पवित्र रहते हैं, खा कितना ही दुख पहुंचे, खा कितना ही जुल्म हो, खा कितनी ही तकलीफ हो, आप खुदा में बढ़ते चले जाते हैं। आम तौर पर बास जो नीम ईमानदार हैं, जब दुख उनकी जिंदगी में आता है तो वो उस दुख में खुदा को छोड़ देते हैं, और जब दुख उनकी जिंदगी में आता है तो वो खुदा में बढ़ना रुक जाते हैं। लेकिन जब आप खुदावंद को पहन चुके हैं, जब आप ताइब हो चुके हैं, आप नई जिंदगी के सफर का आगाज कर चुके हैं, फिर तो क्राइसिस आएंगे, फिर तो तकालीफ आएंगी, फिर तो मुसीबतें आएंगी, फिर तो परेशानियां आएंगी, लेकिन आप इन परेशानियों से खुदा, इन परेशानियों के बावजूद आप खुदा में बढ़ते चले जाएं, आप उसकी हुजूरी में बढ़ते चले जाएं। आपको प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन कोई भी मुश्किल
آپ کو خدا میں بڑھنے سے روک نہیں سکتی، بلکہ جیسے ہی مشکلات آئیں آپ اور خدا میں اور خدا کی حضوری میں آپ بڑھتے چلے جائیں گے۔ خدا نہ صرف آپ کو بڑھائے گا بلکہ آپ کی اولاد کو بھی بڑھائے گا۔ اور یہی بات خدا کے فرشتہ نے ہاجرہ سے کہی، اسے کہا کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا، میں تیری اولاد کو بڑھاؤں گا۔ پیدائش 16 باب اور اس کی 10ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور خدا کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے ثواب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔ خدا کے فرشتہ نے یہ کہا تیری اولاد بہت بڑھے گی، لیکن اس کے لیے کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیں، پیدائش 16 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے کہا اے ساری کی لونڈی ہاجرہ تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟ اسے کہا میں اپنی بیوی ساری کے پاس سے بھاگ آئی ہوں۔ خدا کے فرشتہ نے اس سے کہا تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے آپ کو اس کے قبضہ میں کر دے۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس ظلم سے تنگ آ کر بھاگ گئی، اور جب یہ اس دکھ اور ظلم سے بھاگی تو خدا کی حضوری میں بڑھنے کا عمل بھی رک جاتا ہے۔ ان مشکلات کے باوجود، ان تکالیف کے باوجود، یعنی وہ تکالیف اور مسائل آپ کو دبائیں گے کہ آپ خدا میں نہ بڑھیں، لیکن جس قدر پریشر ہوگا، جس قدر مشکلات ہو، جس قدر تکالیف ہو، لیکن آپ اسی قدر خداوند میں بڑھتے جائیں، آپ اور دعا کریں اور خدا کی حضوری میں رہیں اور اس کی حمد و ثنا کریں اور اس کے کلام پر دھیان دیں، اور یوں آپ خداوند کی حضوری میں بڑھتے جائیں گے۔ اور جب خدا کی حضوری میں بڑھتے جائیں گے تو خدا آپ کو بڑھائے گا، اور نہ صرف آپ کو ہی بلکہ خدا آپ کی اولاد کو بھی بڑھائے گا، خدا آپ کی نسل کو بھی بڑھائے گا، اور کوئی نہ ہوگا جو ان پر ظلم کرے، اور خدا اس دکھ کے باوجود، ان تکالیف کے باوجود خدا آپ کو بڑھائے گا۔ اور آج کا ہمارا مضمون ہے جو خدا کے حضور بڑھتے ہیں خدا ان کو بڑھاتا ہے۔ اور جب ہاجرہ خدا کے حضور بڑھی، خدا نے نہ صرف اسے بلکہ اس کی اولاد کو بڑھانے کا بھی وعدہ کیا۔ پیدائش 17 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ اب کیسے بہت زیادہ بڑھے گا؟ جب ہم پیدائش 17 باب اور اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں، جب ابراہیم 99 برس کا ہوا تب خدا ابراہیم کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ میرے حضور چل۔ جو خدا کے حضور چلتے ہیں اب چلتے 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 بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اگر رک گئے تو بڑھیں گے نہیں، لیکن اگر اس کے حضور چلتے ہیں اور چلتے ہیں اور چلتے ہیں تو اس کے معنی ہے خدا کے حضور بڑھتے گئے ہیں۔ کلام خدا میں خدا نے ابراہیم سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ جو خدا کے حضور چلتے ہیں، جو خدا کے حضور بڑھتے ہیں، خدا ان کو بڑھاتا ہے۔ اور خدا نے ابراہیم سے کہا تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے
بہت زیادہ بڑھاؤں گا. تو میرے حضور بڑھے گا لیکن میں تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا. جب آپ خدا کے حضور چلتے ہیں، جب آپ خدا کے حضور چلتی ہیں، تو اگر آپ خدا کے حضور چلتے ہیں تو خدا آپ کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے. کتنا عظیم ہے ہمارا خدا، جو اپنے لوگوں کو جو اس کے حضور چلتے ہیں اور جو اس کے حضور بڑھتے ہیں، خدا ان کو صرف بڑھاتا ہی نہیں بلکہ لکھا میں خوب بڑھاؤں گا، بہت زیادہ بڑھاؤں گا. اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا. جب آپ خدا کے حضور بڑھتے ہیں، خدا آپ کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے. ابھی ہم نے سنا کہ سیموئیل خدا کے حضور بڑھتا گیا اور خدا نے بھی سیموئیل کو خوب بڑھایا. اگر وہ لڑکا ہے اور خدا میں بڑھتا گیا تو خدا نے بھی اسے خوب بڑھایا. اور جب آپ خداوند میں اور اس کے علم میں بڑھتے ہیں، آپ کا زور بڑھتا جاتا ہے. آپ خدا کے کلام میں بڑھتے ہیں. انسان 24واں باب اور اس کی 5ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، دانا آدمی زوراور ہے بلکہ صاحب علم کا زور بڑھتا رہتا ہے. صاحب علم کا زور بڑھتا رہتا ہے. صاحب علم رکھنے والا، نالج رکھنے والا، جو خداوند کا علم رکھتا ہے، خدا کے بارے میں جانتا ہے اور صاحب علم ہے، تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ صاحب علم کا زور بڑھتا جاتا ہے. اور جب اس کا زور بڑھتا جاتا ہے تو کوئی قوت نہیں، کوئی فورس نہیں، کوئی ایکسٹرنل فورس نہیں جو اسے گرا اور اسے پست کر سکے، بلکہ وہ خدا میں اور خدا کی حضوری میں اس زور سے بڑھتا ہی جاتا ہے. اس لیے جب آپ کلام پڑھتی ہیں، آپ کلام پڑھتے ہیں تو آپ کا زور بڑھتا چلا جاتا ہے. جب آپ کو خدا کا عرفان اور خدا کی پہچان حاصل ہوتی ہے، جب آپ خدا کے کلام سے ان گہری اور عمیق باتوں سے واقف ہوتے ہیں، آپ کا زور بڑھتا جاتا ہے. اور وہ جو خدا کا کلام نہیں سنتے، جو خدا کی آواز نہیں سنتے، وہ کمزور اور کمزور اور کمزور ہوتے ہی جاتے ہیں. اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ وہ بالکل زمین بوس ہو جاتے ہیں. لیکن خدا یہ چاہتا ہے آپ کا زور بڑھے، آپ طاقتور ہوں اور خدا کے حضور بڑھتے چلے جائیں. شاید ابلیسی قوتیں، شاید تاریکی کی قوتیں آپ کو کمزور کر کے آپ کو بڑھنے سے روکنا چاہتی ہیں تاکہ آپ ترقی نہ کر سکیں، تاکہ آپ خدا سے برکت نہ پا سکیں. اور اس لیے آپ خدا میں اور اس کی حضوری میں بڑھنے سے قاصر ہوتے ہیں. لیکن جب آپ خدا کا کلام سنتے ہیں، آپ خدا کا کلام پڑھتے ہیں، آپ دانائی بھی حاصل کرتے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی صاحب علم کا زور بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ کا زور بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ پھر اس زوراور ابلیس پر آپ مسیح کی قدرت سے غالب آتے ہیں اور آپ کو خدا بڑھاتا جاتا ہے. پھر خدا آپ کو غلبہ دیتا ہے، خدا آپ کو قوت دیتا ہے، خدا آپ پر مہربان ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ خدا میں اور اس کی حضوری میں بڑھتے گئے. آپ خدا کے کلام میں بڑھتے جائیں. عزیزو، یہ بہت اہم ہے کہ خدا کا کلام آپ کی زندگی میں بڑھے اور آپ خدا کے کلام میں بڑھے. صاحب
علم کا زور بڑھتا جاتا ہے۔ آپ صاحب علم بن جائیں، آپ خدا کے بارے میں علم رکھنے والے ہو جائیں، آپ کائنات میں خدا نے جو کچھ کیا ہے وہ علم رکھنے والے ہو جائیں، آپ اس کی صلیب کے بارے میں آپ جاننے والے ہو جائیں، آپ کفارے کے بارے میں جانتے ہو، آپ جانتے ہو مسیح میری اور آپ کی خاطر مصلوب ہوا، آپ جانیں کہ وہ مر گیا اور دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آپ یہ جانتے ہیں کہ مسیح نے فرمایا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، آپ جانتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کی حضوری ہے اور آپ اس کے حضور بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو علم نہیں ہے آپ کمزور ہیں، علم نہیں ہے آپ خدا میں نہیں بڑھیں گے۔ خدا میں بڑھنے کے لیے آپ صاحب علم ہونا ضروری ہے۔ آپ جب صاحب علم ہے پھر آپ خدا میں بڑھتے ہی چلے جائیں گے اور خدا کی حضوری آپ کی زندگی میں بڑھتی جائے گی، اور جو خدا کے حضور بڑھتے ہیں خدا ان کو بڑھاتا ہے۔ کلسیوں دوسرا باب اور اس کی 19ویں آیت کو پڑھیں گے۔ کلسیوں دوسرا باب انیسویں آیت میں لکھا ہے، اور اس سر کو پکڑے نہیں رہتا جس سے سارے بدن جوڑوں اور پٹھوں کے وسیلہ سے پرورش پا کر اور باہم پیوستہ ہو کر خدا کی طرف سے بڑھتا جاتا ہے۔ جو اس سر کو پکڑے نہیں رہتا، اب سر کون ہے؟ مسیح۔ اگر مسیح سے پیوست نہیں رہتا تو وہ خدا میں نہیں بڑھ سکتا۔ جو مسیح سے جدا ہے، اب دیکھیں بدن اگر سر سے جدا ہے تو بدن کا وجود نہیں ہے، بدن مردہ ہے، لیکن جب سر کے ساتھ ہے اور سر سے جڑا ہوا ہے تو پھر یہ بدن زندہ ہے اور یہ بدن بڑھے گا۔ لیکن اگر سر سے الگ ہو جائے تو یہ بدن بڑھے گا نہیں، بلکہ یہ بدن خراب ہوگا، تعفن آئے گا اور اسے دفن کر دیا جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح مسیح کے بغیر آپ خدا کی حضوری میں بڑھ نہیں سکتے۔ آپ سر کے ساتھ، مسیح سر ہے، کلیسیا بدن ہے، بدن جب سر کے ساتھ جڑ جائے تو پھر بڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر سر سے جدا ہے، اگر مسیح سے جدا ہے تو پھر نہ تو بڑھ سکتے ہیں اور نہ گروتھ ہو سکتی ہے اور نہ خدا بڑھاتا ہے۔ اس لیے سر کے ساتھ جڑے رہنا ضروری ہے۔ خدا چاہتا ہے آپ جڑے رہیں۔ اگر آپ ڈس ایسوسیٹ ہوتے ہیں، آپ الگ ہو جاتے ہیں، بدن تن سے الگ، تن سر سے الگ ہو جاتا ہے تو پھر بدن زندہ نہیں رہتا، پھر وہ ترقی نہیں پاتا، پھر اس بدن کی گروتھ نہیں ہوتی، پھر اس بدن کی نشو و نما نہیں ہوتی اور اس بدن کی پھر افزائش اور گروتھ نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہ سر کے ساتھ پیوست ہے تو پھر وہ بڑھے گا۔ اور اسی طرح ہم مسیح کے ساتھ ہیں اور مسیح کے ساتھ جڑے ہیں، مسیح کے ساتھ پیوست ہیں اور مسیح کے ساتھ منسلک ہیں، تو پھر ہم خدا کی حضوری میں بڑھیں گے، اور جب خدا کی حضوری میں بڑھیں گے تو پھر خدا ہمیں بڑھائے گا، خدا ہمیں افزائش بخشے گا، خدا اپنے فضل سے ہمارے لیے بڑھانے کا منصوبہ رکھتا ہے اور وہ ہمیں بڑھائے گا۔ گویا مسیح کے بغیر، سر کے بغیر آپ بڑھ نہیں سکتے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، آپ مسیح کے ساتھ، اور جب تک یہ علم نہیں آپ مسیح میں بڑھ نہیں سکتے۔ مسیح سر ہے اور کلیسیا بدن ہے، اس لیے بدن کو سر کے ساتھ جڑے رہنا ضروری ہے، کیونکہ جب وہ اس کے ساتھ جڑا رہے گا، دیکھا، اور اس سر کو پکڑے نہیں رہتا جس سے سارا بدن جوڑوں اور پٹھوں کے وسیلہ سے پرورش پا کر، پرورش کے معنی ہے بڑھنا، پرورش پا کر اور باہم پیوست ہو کر خدا کی طرف سے بڑھتا جاتا ہے۔ اب ایک بڑھنا
آپ کی طرف سے ہے اور ایک خدا کی طرف سے ہے۔ آپ خدا کی حضوری میں بڑھیں گے اور ایک خدا آپ کو بڑھائے گا، خدا کی طرف سے بڑھیں گے۔ جب آپ اپنے کردار کو ادا کریں گے، آپ خداوند میں بڑھیں گے، آپ اس کی فرما برداری میں بڑھیں گے، آپ اس کے عرفان میں بڑھیں گے، آپ اس کی پہچان میں بڑھیں گے۔ یہ آپ بڑھیں، لیکن پھر خدا بھی آپ کو بڑھاتا ہے اور وہ بڑھنا خدا کی طرف سے ہے۔ کلسیوں دوسرا باب اور اس کی 19ویں آیت کا آخری حصہ، اور باہم پیوستہ ہو کر خدا کی طرف سے بڑھتا جاتا ہے۔ جب خدا کی طرف سے بڑھتا جاتا ہے تو کون اس کی راہ میں حائل ہو سکتا ہے؟ اسی کو وہ خدا کی طرف سے بڑھتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بڑھائے۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جڑے رہیں، اور جب سر کے ساتھ جڑے رہیں گے اور بڑھیں گے تو پھر خدا بھی ان کو بڑھائے گا۔ دیکھیں میرے ساتھ یسایہ 8واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ لیکن اگر وہ سر کے ساتھ جڑے نہیں رہتے، اگر وہ خداوند کے ساتھ جڑے نہیں رہتے بلکہ خدا کو ترک کرتے ہیں تو پھر طغیانی بڑھے گی۔ یسایہ 8واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، پھر خدا نے مجھ سے فرمایا، چونکہ ان لوگوں نے چشمہ شالوخ کے آہستہ رو پانی کو رد کیا اور رزین اور رملیہ کے بیٹے پر مائل ہوئے، اس لیے اب دیکھ خدا دریائے فرات کے سخت شدید سیلاب کو، یعنی شاہی اصور اور اس کی ساری شوکت کو ان پر چڑھا لائے گا، اور وہ اپنے سب نالوں پر اور اپنے سب کناروں سے بہ نکلے گا، اور وہ یہودا میں بڑھتا چلا جائے گا اور اس کی طغیانی بڑھتی جائے گی۔ وہ گردن تک پہنچے گا اور اس کے پروں کے پھیلاؤ سے تیرے ملک کی ساری وسعت اے ایمانویل چھپ جائے گی۔ خدا کے کلام مقدس میں جب خدا کو چھوڑ دیا، چشمہ شالوخ کے آہستہ رو پانی کو رد کیا، یعنی خدا کو رد کیا، اور رزین اور رمیہ کے بیٹے کی طرف مائل ہوئے، تو پھر طغیانی بڑھے گی۔ جب آپ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں اور خدا میں نہیں بڑھتے، جب آپ خدا میں نہیں بڑھتے، آپ جادوگری میں بڑھتے ہیں، غیر معبودوں کے سجدہ کرنے میں بڑھتے ہیں، ناراضی کے کاموں میں بڑھتے ہیں، تو پھر خدا آپ کو بڑھاتا نہیں بلکہ خدا طغیانی کو بڑھا دیتا ہے، سیلاب کو بڑھا دیتا ہے، پھر مشکلات اور پریشانیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ لیکن جب آپ خداوند میں بڑھیں گے تو طغیانی ختم ہو جائے گی۔ جب آپ چشمہ شالوخ کے اس طرف رخ کریں گے، چشمہ شالوخ کے آہستہ رو پانی کو آپ قبول کریں گے، بلکہ زندگی کے پانی کو قبول کریں گے، اور وہ ہے خدا کا بیٹا یسوع مسیح۔ جب آپ زندگی کے پانی کو ترک کریں گے تو پھر موت سیلاب سے آئے گی، پھر تباہی بڑھے گی، طغیانی بڑھے گی، مسائل زندگی بڑھیں گے، اور اگر آپ چاہتے کہ منظر بدل جائے تو پھر چشمہ شالوخ کے اس آہستہ رو پانی کو دل میں لے لیں، زندگی کے چشمے کو دل میں لے لیں، زندگی کے پانی کو لے لیں، اور جب آپ زندگی کے پانی کو لے لیں گے تو
پھر آپ کی زندگی میں سیلاب نہیں آئے گا، پھر کناروں تک پانی نہیں بہے گا کہ آپ کو تباہ کرے۔ اس سے کہ آپ خدا میں بڑھتے ہیں، خدا کی حضوری میں بڑھتے ہیں، پھر خدا آپ کو ترقی کے لیے بڑھائے گا، پھر آپ کو خدا کامیابی کے لیے بڑھائے گا، پھر خدا سرفرازی کے لیے آپ کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ آج کا مضمون ہے جو خدا کے حضور بڑھتے ہیں خدا ان کو بڑھاتا ہے۔ جب آپ خدا کے حضور بڑھیں گے خدا آپ کو بڑھائے گا، لیکن اگر خدا کو ترک کریں گے تو پھر طوفان آئیں گے، پھر طغیانی آئے گی، پھر مسائل آئیں گے، پھر پریشانیاں آپ کی زندگی میں آئیں گی، اس لیے کہ آپ نے خدا کی حضوری میں بڑھنا چھوڑ دیا، اور اس لیے مسائل آپ کی زندگی میں بڑھ گئے اور بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ دیکھیں یرمیہ 31واں باب اور اس کی 3 آیت۔ یرمیہ 31واں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، خدا قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں نے تجھ سے اب بھی محبت رکھی، اسی لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ جب آپ گناہ کو ترک کرتے ہیں، شیطان کو رد کرتے ہیں اور ناراضی کے کاموں کو رد کرتے ہیں، تو خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا آپ کی طرف شفقت کا ہاتھ بڑھاتا ہے، اور جب کوئی گنہگار گناہ سے تائب ہوتا ہے، اپنے گناہ کو ترک کرتا ہے، یرمیہ 31واں باب اس کی 3 آیت، خدا نے قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں نے تجھ سے اب بھی محبت رکھی، اسی لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ اس کی محبت اب بھی محبت ہے، اور وہ اپنی شفقت بڑھاتا ہے۔ جب آپ خدا کی حضوری میں بڑھیں گے خدا کی شفقت آپ میں بڑھے گی، جب آپ خدا کی حضوری میں بڑھیں گے خدا کی محبت آپ کی زندگی میں بڑھے گی، اور خدا اپنا شفیق ہاتھ بڑھائے گا تاکہ آپ کو پروٹیکٹ کرے، تاکہ آپ کو برکت دے، تاکہ آپ کی زندگی سے بحران کو دور کرے، آپ کی زندگی سے طغیانی کو روک دے، اور خدا شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنا ہاتھ آپ کی طرف بڑھاتا ہے، اور اس کی شفقت بڑھتی ہے کب؟ جب آپ اس کی حضوری میں بڑھیں گے، اور اس کی حضوری میں بڑھنا گویا اس کے آئین اور اس کے احکام کو اپنی زندگی میں بڑھانا ہے، یعنی خدا کے حکم اور خدا کے فرمان آپ کی زندگی میں بڑھیں، آپ خدا میں بڑھیں گے، خدا کی حضوری میں بڑھیں گے۔ دیکھیں میرے ساتھ استثنا 30واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، کلام مقدس میں استثنا 30واں باب اور اس کی 5ویں آیت، اور خدا تیرا خدا اسی ملک میں تجھ کو لائے گا جس پر تیرے باپ دادا نے قبضہ کیا تھا، اور تو اس کو اپنے قبضہ میں لائے گا، پھر وہ تجھ سے بھلائی کرے گا اور تیرے باپ دادا سے زیادہ تجھ کو بڑھائے گا۔ کتنی عظیم بات ہے! خدا جب ہم اس میں بڑھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، بھلے کام کرتا ہے، بلیسفل کام کرتا ہے، بابرکت کام ہماری زندگی میں وہ کرتا ہے، اس لیے کہ ہم خدا کی حضوری میں بڑھے۔ اور جب خدا کی حضوری میں ہم بڑھتے ہیں
تو وہ بھلے کام ہماری زندگی میں کرتا ہے. جب ہم خداوند میں بڑھتے ہیں تو خدا ان بھلے کاموں میں ایک عظیم کام یہ کرتا ہے. لکھا ہے اور تیرے باپ دادا سے زیادہ تجھ کو بڑھائے گا. دادا اتنا نہ بڑھ سکا, باپ اتنا نہ بڑھ سکا, لیکن آپ خدا میں بڑھیں گے. آپ خدا میں اپنے باپ دادا سے زیادہ بڑھیں گے. خدا آپ کے باپ دادا سے زیادہ آپ کو بڑھائے گا, ان سے زیادہ آپ کو سرفرازی بخشے گا, ان سے زیادہ عزت بخشے گا, ان سے زیادہ شہرت بخشے گا, ان سے زیادہ وسائل بخشے گا, ان سے زیادہ امتیازی حیثیت بخشے گا. کبھی کبھار آپ سوچتے ہیں ہمارے باپ دادا اس لائق ہی نہیں تھے, اب شاید ہم بھی نہیں ہیں. لیکن اگر آپ باپ دادا سے زیادہ, کتنا عظیم کام ہمارے, جب آپ اپنے باپ دادا سے زیادہ خدا میں بڑھیں گے تو خدا آپ کے باپ دادا سے زیادہ آپ کو بڑھائے گا. اور ہمارا مصون ہے جو خدا کے حضور بڑھتے ہیں خدا ان کو بڑھاتا ہے. اگر باپ دادا نہیں بڑھے تو وہ نہیں ترقی پاتے, وہ نہیں آگے بڑھتے. لیکن آپ جب خدا میں بڑھتے ہیں خدا آپ کو بڑھاتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ معروسی طور پر, بلکہ خدا شخصی طور پر, انفرادی طور پر آپ کے ساتھ آپ کے زندگی کے پہلوؤں میں آپ کے لیے کام کرتا ہے. اب وہ یہ نہیں کہ یہ اس کا خاندان یہ جادوگری کرتا تھا, اب میں نے اس کو سزا دینی ہے. لیکن بائبل بیان کرتی ہے آپ خدا میں بڑھیں گے, آپ توبہ کر لیں گے, آپ بپتسمہ لے لیں گے, آپ جادوگری کو چھوڑ دیں گے, خدا آپ کے باپ دادا سے زیادہ آپ کو بڑھائے گا. خدا ہر بندے کے ساتھ شخصی تعلق استوار کرنا چاہتا, ہر بندے کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ چاہتا ہے. اور اگر آپ کا گہرا تعلق خدا کے ساتھ ہے, خدا آپ کے باپ سے زیادہ بڑھا سکتا ہے, آپ کے دادا سے زیادہ بڑھا سکتا ہے, آپ کے پردادا سے آپ کو زیادہ بڑھا سکتا ہے. یہ شخصی اور انفرادی تعلق کی بنیاد پر ہے. خدا باپ دادا سے زیادہ بڑھاتا ہے. اور عام طور پر ہے کہ خدا کے حکموں میں چلنا یا خدا کی مرضی پر چلنا, لیکن اگر بہت زیادہ چلتے ہیں تو وہ چلتے ہی نہیں, بلکہ ان کی سپیڈ کہیں زیادہ ہوتی ہے. لیکن میرے ساتھ زبور 119واں اور اس کی 32ویں آیت, ہمارا مضمون ہے جو خدا کے حضور بڑھتے ہیں خدا ان کو بڑھاتا ہے. زبور 119واں اور اس کی 32ویں آیت میں لکھا ہے جب تو میرا حوصلہ بڑھائے گا تو میں تیرے فرمان کی راہ میں دوڑوں گا. جب آپ کا حوصلہ نہیں بڑھتا نا تو خدا کے فرمان کی راہ میں چلنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. جب حوصلہ نہیں ہوتا نا تو پھر خدا کے فرمان کی راہ میں لنگڑا کر چلتے ہیں یا پھر نارمل سپیڈ سے چلتے ہیں. جب خدا آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہے, اور خدا حوصلہ کب بڑھاتا ہے؟ جب خدا کے حضور بڑھتے ہیں. جب آپ خدا کے حضور بڑھیں گے خدا آپ کو انکریج کرے گا, خدا آپ کی حوصلہ افزائی کرے گا, خدا آپ کے حوصلے کو بڑھائے گا. حوصلہ افزائی کے معنی حوصلے کو بڑھانا. اور جب خدا حوصلے کو بڑھاتا ہے پھر آپ خدا کے فرمان کی راہ میں چلتے ہی نہیں بلکہ پھر دوڑتے ہیں. اور دوڑنا یہ زیادہ طاقت کی بات ہے. جب آپ چلتے ہیں تو بڑے کم طاقت استعمال کرتے ہیں, لیکن جب آپ دوڑتے ہیں تو آپ زیادہ انرجی, زیادہ طاقت استعمال کرتے ہیں, اور پھر تھوڑے وقت میں آپ زیادہ سفر کر سکتے ہیں. اگر آپ چلتے ہیں تو آپ کو زیادہ وقت لگے گا سفر طے کرنے میں, لیکن اگر آپ لنگڑا کر چلتے ہیں پھر اور بھی زیادہ وقت لگے گا. لیکن جب آپ دوڑیں گے تو کم وقت میں
زیادہ فاصلہ طے کریں گے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ تم مجھے حوصلہ بخش، اور 32ویں آیت زبور 119 میں 32ویں آیت، جب تو میرا حوصلہ بڑھائے گا تو میں تیرے فرمان کی راہ میں دوڑوں گا۔ کم وقت میں زیادہ بڑھ سکیں گے، اس سے کہ آپ دوڑ رہے ہیں فرمان برداری میں، دوڑ رہے ہیں خدا کے فرمان کی راہ میں، دوڑ رہے ہیں خدا کی اطاعت اور فرمان برداری میں، دوڑ رہے ہیں خدا کی حضوری میں۔ اور جب یہ چلنا ہی نہیں بلکہ یہ تو دوڑنا ہے، اور جب تک خدا حوصلہ نہ دے، جب تک انرجی نہ دے، جب تک توانائی نہ بخشے، جب تک حوصلے کو نہ بڑھائے، آپ خدا کے فرمان میں دوڑ نہیں سکتے۔ اور اس لیے آپ تھوڑے وقت میں زیادہ ترقی کریں گے، اس لیے کہ خدا آپ کے حوصلے کو بڑھائے گا اور آپ خدا کے فرمان کی راہ میں دوڑیں گے، اور جب دوڑیں گے آپ کم وقت میں زیادہ ترقی کریں گے۔ دیکھیں زبور 105 اور اس کی 24ویں آیت، اور جب آپ خدا کے فرمان کی راہ میں دوڑیں گے تو خدا آپ کو خوب بڑھائے گا۔ اور خدا نے اپنے لوگوں کو خوب بڑھایا اور ان کو ان کے مخالفوں سے زیادہ قوی کیا۔ قوی کے معنی طاقتور، یعنی خدا نے اپنے لوگوں کو خوب بڑھایا۔ خدا نے کیوں بڑھایا؟ کیونکہ خدا کے حضور بڑھے، اس لیے خدا نے ان کو بڑھایا۔ اور جب خدا نے بڑھایا تو ان کے مخالفوں سے زیادہ خدا نے طاقت بخشی تاکہ مخالف زیر نہ کر سکیں، مخالف منتشر نہ کر سکیں، مخالف کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ عزیزو، کتنا خدا عظیم ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی زندگی میں کیسے بڑے کام اور کیسے عجیب کام کرتا ہے، اور کس قدر اس کی قدرت جاری ہے، اور کس قدر وہ قدرت اور قوت میں لاسانی ہے۔ جو خدا کے حضور بڑھتے ہیں خدا ان کو بڑھاتا ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی ترقی نہیں، کوئی بڑھ نہیں رہے، کوئی گروتھ نہیں، لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو خدا کے حضور بڑھنا ہے۔ اور جب آپ خدا کے حضور سیمول کی طرح وہ لڑکا ہی ابھی تو وہ خدا کے حضور بڑھا اور خدا نے اسے ترقی دی اور خوب بڑھایا۔ جو خدا کے فرمان کی راہ میں دوڑتے ہیں تو خدا ان کو خوب بڑھاتا ہے، خدا ان کو خوب ترقی بخشتا ہے، خدا ان کی زندگی میں خوب کام کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، کتنی بھی کوشش کر لیں آپ جب تک خدا کے حضور بڑھتے نہیں آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ خدا بڑھاتا ہے اور صاحب علم زور پاتا ہے، اور بعض لوگ وہ کلام مقدس پڑھتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں، اور اس لیے کمزور رہتے ہیں اور پھر خدا میں بھی نہیں بڑھتے۔ تو کلام خدا میں میرے ساتھ دیکھیں، ہماری کوشش کچھ نہیں کرتی، بس ہم یہ کر سکتے ہیں کہ خدا میں بڑھے، اور پھر خدا خود اپنے قدرت والے ہاتھ کو بڑھا کر ہمیں بڑھاتا ہے۔ پہلے کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 6 آیت کو پڑھیں گے۔ پہلے کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، پہلے کرنتھیوں 3 باب 6 آیت، میں نے درخت لگایا اور اپولس نے پانی دیا، مگر بڑھایا خدا نے۔ پالوس نے درخت لگایا، اپولس نے پانی دیا، لیکن
انسانی کوشش نظر آتی ہے۔ پالوس نے درخت کو لگایا، اس نے کام کیا، اپلس نے اس کو پانی دیا، یہ بھی انسانی کوشش۔ لیکن اس درخت کے بڑھنے میں انسانی کوشش نہیں بلکہ خدا کی کوشش۔ درخت لگایا پالوس نے، اپلس سے پانی دیا۔ اب اسی طرح جب ہم خدا میں لگتے ہیں اور خدا کے کلام سے ہم سینچے جاتے ہیں اور خدا کے کلام سے ہم سیراب ہوتے ہیں، اب لگنا جو ہے نا وہ ظاہر کرتا ہے توبہ کی اور بپتسمہ لیا۔ جب آپ توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، کئی دفعہ ایک خادم کے وسیلہ سے آپ توبہ کرتے ہیں اور بپتسمہ لیتے ہیں، شاید 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، اور وہ خادم بھی اب نہ ہو، لیکن دوسرا خادم آپ کو کلام سناتا ہے، اب اس درخت کو سینچتا ہے، لیکن اس کی جو بڑھوتی ہے، اس کی ترقی ہے، وہ خدا اس کو ترقی دیتا ہے۔ اب اسی طرح آپ کی اپنی ذات میں آپ خدا کی حضوری میں بڑھیں گے، یہ آپ کا رول ہے، یہ آپ کا کام ہے، آپ خدا کی حضور بڑھیں، آپ خدا کی حضوری میں بڑھیں، یہ آپ کا رول ہے۔ اب خدا کا رول ہے کہ وہ آپ کو بڑھاتا ہے، اور جب خدا بڑھاتا ہے تو خدا خوب ترقی بخشتا ہے۔ میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں، افسیوں 4 باب اس کی 15ویں آیت۔ افسیوں 4 باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ وابستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں۔ مسیح کے ساتھ، جب آپ مسیح کے ساتھ وابستہ ہو کر آپ بڑھتے جائیں گے نا تو خدا آپ کو بڑھاتا جائے گا۔ اور 16ویں آیت میں لکھا ہے، جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے وابستہ ہو کر اور گٹھ کر اس تاثیر کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے۔ اب جیسے جوڑ ہے اور پھر یہ پورا بدن ترقی کرتا ہے، اسی طرح کلیسیائی ترقی، ہر ایک فرد خدا کے ساتھ جڑا ہے، ہر ایک جوڑ دوسرے جوڑ کے ساتھ جڑا ہے، تو پھر کلیسیا کی ترقی ہوتی ہے، خدا میں بڑھتے ہیں، اور جب خدا میں بڑھتے ہیں تو پھر خدا ان کو بڑھاتا ہے، خدا کی پریزنس میں بڑھتے ہیں، خدا کی حضوری میں بڑھتے ہیں، ہر ایک جوڑ دوسرے جوڑ کے ساتھ ملا ہے، خدا کے خادم کے ساتھ آپ ملے ہیں، آپ کے ساتھ بچے ملے ہیں اور دیگر لوگ جن کو لاتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں، اور پھر خدا آپ کو ترقی دیتا، خدا آپ کی زندگی میں قائم کرتا ہے۔ اب بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو ترقی سے روک سکتی ہیں، اور وہ میرے ساتھ دیکھیں افسیوں 4 باب اس کی 14ویں آیت، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں۔ اب جب ہم خدا کی حضور بڑھتے ہیں نا پھر آگے کو بچے نہیں رہتے۔ افسیوں 4 باب 14ویں آیت، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمی کی بازی گری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جوکے سے موجوں کی طرح
उछलते बहते ना फिरे। कई दफा मौजों की तरह उछलते बैठ, हवा चली, बहुत उछले, हवा बंद हो गई, रुक गए। ये खुदावन में बढ़ना नहीं है, क्योंकि बहुत बैरूनी हवा चली, आप एकदम बढ़ गए, और वो हवा बंद हो गई, आप एकदम पस्त हो गए। बल्कि बतदरीज बढ़ते हैं और ग्रेजुअल ग्रोथ होती है। अब जो ग्रेजुअल ग्रोथ है ना, वो मजबूत ग्रोथ है। और अगर आप मुसलसल खुदा के साथ पवित्र हैं और कंटिन्यू खुदावन की हुजूरी में रहते हैं, यानी कि एक दिन 10 घंटे कर ली इबादत और बाकी सारा साल की नहीं, ऐसे बदन तरक्की नहीं पाते। या एक दिन 3 रोटियां खा ली और 3 दिन तक कुछ भी ना खाया, तो वो तरक्की नहीं करता। खुदा तसलसल के साथ कॉन्स्टेंटली आपको चाहता है कि उसके हुजूर रहे, और जब आप मुसलसल खुदा के हुजूर रहेंगे तो खुदा आपको तरक्की देगा, खुदा आपको बढ़ाएगा, और खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा, और फिर आप खुदावन में और उसकी हुजूरी में बढ़ते ही चले जाएंगे। आज खुदा चाहता है आप तरक्की करें, खुदा चाहता है आप बढ़े, और जो खुदा की हुजूर बढ़ते हैं खुदा उनको बढ़ाता है। सैमुअल खुदा की हुजूर बढ़ा, खुदा ने उसे बढ़ाया। और हाजरा जो खुदा की हुजूरी में बढ़ना नहीं चाहती, मुश्किलात से निकलना चाहती, खुदा की हुजूरी में आप मुश्किलात के साथ ही बढ़ते हैं। मुश्किलात ही आपको और ज्यादा खुदा की हुजूरी में बढ़ाती हैं, और जब मुश्किलात में आप खुदा के हुजूर बढ़ते हैं तो खुदा आपको बढ़ाता है। और अब्राहम को खुदा ने कहा कि मैं खुदाई का आदर हूं, तो मेरे हुजूर चल, और फिर खुदा ने उसको बहुत बढ़ाने का कहा। जब आप खुदा के हुजूर चलते हैं खुदा बहुत बढ़ाता है, और साहिब इल्म का जोर बढ़ता चला जाता है। जो खुदा की तरफ से बढ़ते हैं हकीकत में वो बढ़ते हैं, और जब खुदा आपको अपनी तरफ से बढ़ाता है ना, फिर अफजूनी और उस तरक्की और उस खुशहाली को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आज खुदा चाहता है आप उस पर तरक्की करें, और जब आप खुदा में बढ़ेंगे खुदा आपके बाप और दादा से ज्यादा आपको बढ़ाएगा। खुदा आपका हौसला बढ़ाएगा कि आप खुदा के फरमान में दौड़े। यानी जब आप बढ़ेंगे ना, तो शायद आप कमजोर ही हो, लेकिन खुदा अपना शफकत वाला हाथ बढ़ा लेगा और आपके हौसले को बढ़ाएगा, कहेगा मैं तेरे साथ हूं, तू आगे बढ़, और आप बढ़ेंगे। और फिर बढ़ेंगे नहीं बल्कि खुदा की हुजूरी से आप उसके फरमानों में दौड़ेंगे, यानी आप कामिल फरमाबरदारी करेंगे और कम वक्त में ज्यादा सफर तय करके आप खूब तरक्की हासिल करेंगे। आज खुदा चाहता है कि आप खुदावंद के हुजूर में बढ़ें। हमारा मसूल है जो खुदा के हुजूर बढ़ते हैं खुदा उनको बढ़ाता है। आइए अपने सरों को झुकाएं, सब सर झुक जाएं और सब आंखें बंद हो जाएं। खुदावंद चाहता है आप भी बढ़ना चाहता है, आप उसमें तरक्की पाते जाएं, और ये उस वक्त मुमकिन है जब आप सैमुअल की तरह खुदा में बढ़े। आप जब मसीह की तरह खुदा बाप की हुजूरी में बढ़ते ही जाते हैं तो फिर सरफराजी, तरक्की और खुशहाली को पाते हैं। और वो जो चाहते हैं कि खुदा की हुजूरी में बढ़े या खुदा की हुजूर बढ़े, वो अपने पांव पर खड़े हो जाएं। जो खुदा की हुजूर बढ़ना चाहते हैं ताकि खुदा उन्हें बढ़ाए, अपने दोनों हाथों को बुलंद कर लीजिए। आज जो चाहते हैं कि खुदावंद में बढ़े, कई दफा आप बड़े होते हैं ना, कहते काफी बढ़ गया,
لیکن ابھی اور بڑھ سکتے ہیں آپ. ہمیں جان دینے تک دوڑنا ہے. پالوس کہتا ہے میں نشان کی طرف دوڑا چلا جاتا ہوں. وہ دوڑتا کس لیے؟ اسی کہ خدا کی شفقت کا ہاتھ اس پر ہے. خدا نے اس کا حوصلہ بڑھایا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے میں نشان کی طرف دوڑا چلا جاتا ہوں. آپ اس کے فرمان میں دوڑیں گے کب؟ جب آپ کا فوکس یسوع مسیح ہے، جب آپ کا مرکز یسوع مسیح ہے، پھر آپ اس کی حضوری میں بڑھیں گے اور تیزی کے ساتھ بڑھیں گے. آپ دوڑتے ہوئے بڑھیں گے. اس لیے کہ خدا آپ کو توانائی دیتا ہے، خدا آپ کو تندرستی بخشتا ہے، خدا آپ کو صحت بخشتا ہے. خدا نہیں چاہتا آپ کمزور ہیں، اور شاید دشمن کی قوتیں چاہتی ہیں کہ آپ کمزور ہیں، لیکن خدا آپ کو چاہتا ہے کہ صاحب علم بن جائیں اور آپ پر زور بڑھتا ہی چلا جائے، تاکہ آپ خدا کی حضوری میں بڑھیں اور پھر خدا آپ کو بڑھائے. خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں اور میرے پیچھے کہیں، خدا کے بیٹے یسوع تیرا شکر ہو، تو نے مجھ سے کلام کیا. میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں اور تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے فضل بخشا ہے تاکہ تیرے کلام کو سنوں، سیکھوں اور تیری حضوری میں بڑھتا جاؤں. اور میرا ایمان ہے تو مجھے بڑھائے گا. میرا ایمان ہے جب میں تجھ میں اور تیری حضوری میں بڑھوں گا تو مجھے میرے باپ دادا سے زیادہ بڑھائے گا. اے خداوند میں تیری حضور آیا ہوں، تو مجھے معاف فرما اور مجھے طغیانی سے جو بڑھتی جاتی ہے اس سے رہائی بخش. میں تجھ میں بڑھنا چاہتا ہوں اور تیری حضور آ کر تائب ہوتا ہوں. اپنے شفقت والے ہاتھ کو میری طرف بڑھا تاکہ میں تیرے ساتھ پیوست رہوں. تو سر ہے اور میں تیرے ساتھ جڑا رہنا چاہتا ہوں، پیوست رہنا چاہتا ہوں، تاکہ تیری حضوری سے میری برکت اور ترقی ہو. اے خداوند تیرا شکر ہو. آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں تیری پاک حضوری کے لیے، اور اے خداوند اس بات کے لیے کہ تو اپنے لوگوں کو جو تیرے حضور بڑھتے ہیں تو انہیں خوب بڑھاتا ہے. اور آج تو نے سکھایا کہ ہم کیسے تیرے حضور بڑھ سکتے ہیں، ہم کیسے تجھ میں معمور رہ سکتے ہیں. ہمیں فضل بخش کہ ہم تیرے کلام کو سنیں، پڑھیں اور عمل کریں، اور یوں تو ہمیں بڑھائے. تیرا شکر اور تیری تعظیم کرتا ہوں. اے خدا میری دعا کو سن اور قبول کر. یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین. تشریف